اور اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ کبورہ مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک ناپسند ہے یہ۔ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ تم کیا کہتے کیوں کرتے ہو جو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یہ جھوٹ کی بات ہے۔ جھوٹ کا یہ جو پیمانہ آئے گا، یہ جھوٹ کی ناگواری بتائی جا رہی ہے۔ نہیں، وہ جھوٹ کو بولنے سے الگ منع کیا گیا۔ ایک فعل اور قول کا جو کمبینیشن بتا کے بات رکھی گئی ہے وہ الگ رکھی گئی ہے، وہ آپ کی وسعت پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اپنی وسعت سے بڑھ کے بھی تو بات کہہ دینا مطلب بھلے آپ کے ارادے میں ہو کہ آپ کرو گے، لیکن چونکہ آپ اپنی وسعت کو نہیں پہچانتے ہو اور آپ نے وہ بات کہہ دی جو آپ کی وسعت کے باہر ہے، وہ جھوٹ کے دائرے میں نہیں آئے گی، اوور کانفیڈنس میں آ جائے گی یہ بات، جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیدھے سیدھے جھوٹ، جب آدمی خود کو نہیں پہچانتا ہے تو اوور کانفیڈنس میں کہہ دیتا ہے کوئی بات، اس کو کہتے ہیں کہ خام خیالی میں کہہ دی گئی بات۔ یہ نہیں کرنا ہے، اس سے بھی نقصان ہے، بہت تگڑے نقصان ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جھوٹ، وہ تو جھوٹ کو صاف صاف منع کر رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ کا منع ہی الگ ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کرتے کیوں، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، یہ تو جھوٹ کی بات آ گئی، اس میں وسعت کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں وسعت کا معاملہ ہے وہاں قول اور فعل کو ملا کے بات کری جائے کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ تو اب یہاں پہ بات کرنے کو منع کی، یہاں بالکل باقاعدہ اس کو فوکس کیا گیا ہے کہ جو فعل تم نہیں کر سکتے ہو اس کے لیے تم کوئی اسٹیٹمنٹ مت دیا کرو۔ پھر جب یہ آ رہا ہے نا کہ کبورہ مقتن عند اللہ، تو یہ کبریائی کی بات ہے۔ یہ جو کبورہ لیا ہے تو کبورہ کس کو، کہ اللہ کے نزدیک جو ناپسندیدہ ہے، جس کو جو کراہیت والی بات ہے، ایک طرح سے اس میں جو مقتن جو نفرت کو جس طریقے سے لیا جا رہا ہے، یا ابھی اس پہ اپن بات نہیں کریں کہ جو کبورہ کیا ہے، کہ یہ جو تم کر نہیں سکتے اس کی دعوے داری کرنا، اس پہ اسٹیٹمنٹ دینا، یہ کبریائی کی بات ہے، یہ تو تکبر کی بات ہو گئی۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب مارتا اور جلاتا، اس نے کیا کہا؟ وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر یہ بات جا کے فٹ نہیں ہو رہی ہے کہ جو تو کر نہیں سکتا ہے تو وہ کہہ کیوں رہا ہے کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں؟ چل تو پھر پھنسا وہ جا کے، اس کی جو کبریائی تھی اس نے اس کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پلٹایا بات کو کہ چل تو کر سکتا ہے تو اب کر کے بتا، لا مغرب سے اب تو عند اللہ کہا جا رہا ہے، اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کے نزدیک تو وہ جس کو وہ کبورہ کہہ رہا ہے کہ تم نے سختی کی اس کو تم نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا نا وہاں پر، مطلب تم اس اسٹیٹمنٹ سے ظاہر کیا کر رہے ہو؟ اپنی کبریائی کو، اپنے ایگو کو بتا رہے ہو کہ نا، اور انسان آ جاتا ہے اس مزاج میں۔ اب مثال بھی تو میں دے رہا ہوں نا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے۔ نہیں، وہی ہم کہہ رہے ہیں، جب آدمی کو اپنی وسعت نہ معلوم ہو اور باوجود اس کے وہ کچھ ایسے دعوے کر بیٹھے، پھر وہاں پہ وہ مطلب کل ملا کے تضاد والی بات کو۔ اب یہ تو ایک بات یہ جو صغیر بھائی بات کر رہے تھے نا کہ وہ مت کہو جو کر نہیں رہے ہو، ہے نا، یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، نہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، یہ جھوٹ کے دائرے میں ایسے سمجھو اس کو، ایسے نہیں، آپ انسانی مزاج کو مد نظر رکھو۔ انسان دن بھر میں ایسی بہت سی باتیں کہتا ہے جو وہ نہیں کرتا ہے، جو وہ ایک تو کرتا ہی نہیں ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کر بھی نہیں سکتا۔ مان لو ابھی ہم کہہ رہے ہیں، ابھی تم اگر یہ کہو کہ یار میں اب جاؤں گا گھر، تو کیا یہ کر سکتے ہو؟ جا سکتے ہو گھر؟ نہیں جا سکتے۔ ہم سب بیٹھ کے ابھی ایک فکر میں کہ یار آج اس کا کام ہو جائے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ عثمان بھائی نے کہے کہ آج ہمارا کام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ راستہ نکال، تو کیا نکال سکتے ہو؟ صغیر بھائی جس زمرے میں لے کے آ رہے تھے وہ جھوٹ والے میں لے کے آ رہے تھے، وہ آیت کو اس سسٹم میں رکھ کے ترجمانی کی جانا چاہیے، علاوہ اس کے فعل۔ اب دیکھیے انسان کے حصے میں جو اللہ نے ڈالا ہے وہ عمل ڈالا ہے، نہ کہ فعل ڈالا ہے۔ فعل کون کرتا ہے اس کو آپ سمجھو، اور فعل کہا کس کو جائے گا اور عمل کس کو کہا جائے گا؟ عمل انڈر رول ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے، اور فعل کسی کے ماتحت نہیں ہوتا ہے۔ واقعی ایگو والا ہی چاہیے اس میں فعل کرنے کے لیے،
جو کسی پہ ڈپینڈ نہ کرتا ہو، جو خود اپنے آپ میں رولر ہو، حاکم اعلیٰ ہو، وہ فیل کر سکتا ہے. اسی لیے تم کو کہا گیا کہ وَعَامِلَ صَالِحًا، کہ وہ عمل کریں، کیونکہ عمل میں آپ آزاد نہیں ہو، قانون قوانین سے بندھے ہوئے ہو. پھر چاہے آپ اچھا عمل کرو تحت ہو کے کر رہے ہو، چاہے برا عمل کرو تو ماتحت ہو کے کر رہے ہو. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ شیطان کے ماتحت ہو گئے، لیکن فیل کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ واقعی وہ کبریائی رکھتے ہو کہ آپ فیل کر سکتے ہو. جیسے وہ جو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جب وہ قمیض میں خون لگا کے لے آئے تھے، جھوٹ موٹ کا کذب کہا گیا، جھوٹا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب والذین وکذبون بآیاتنا اولئک اصحاب النار. جھوٹ والے. یہ جو آپ جس بات کو لے رہے تھے نا، وہ جھوٹ کے زمرے والی بات تھی. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. مطلب ایک تو آدمی انٹینشنلی کرتا ہے یہ جھوٹ والا. کئی بار آدمی ارادتاً جو ہے وہ کچھ کام ایسے کہہ جاتا ہے جو اس کے بس کے واقعی میں نہیں ہوتے ہیں، اور لیکن اوور کانفیڈنس میں کہہ دیتا ہے. یہاں پہ اس کی مناہی ہے کہ جو بولو سوچ سمجھ کے بولو. مطلب ایک تنبیہ ہے نا کہ الفاظ میں تمہارے وہ شعور ہونا چاہیے، وہ ذہن کا حاضر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اس بات کے اوپر تنبیہ دلائی جا رہی کہ اپنی وسعت کو دیکھتے ہوئے جواب دو. فعل اور عمل میں کیا فرق ہے؟ تو ابھی بتایا نا، وہی فرق ہے. دیکھو یہاں لیا نا کہ اوحینا الیہم فعل الخیراتی، کہ وہی کی ہم نے ان کی طرف خیرات کے فعل کی. بات یہاں خیرات کی آئی تو خیرات میں اگر وہ عمل لے لیتا تو مقدار فائنل ہوتی، ڈیسائیڈڈ ہوتی. کیونکہ عمل آ رہا ہے، مطلب اب آپ کو قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ مقدار کتنی بتائی کہ خیرات ہمیں کرنی کتنی. تو یہاں یہ فعل لا کے اس کو کلیئر کر دیا کہ وہ آپ کے حصے میں اس کا اختیار اور اقتدار ڈال دیا کہ آپ ڈیسائیڈ کر لو خیرات آپ کو کتنی دینی ہے. فیل کرنا ہے، لیکن فیل کرنا ہے، فیل کرنا ہے، کیونکہ یہ حکم لیکن اس میں آپ کو ایک آزادی دی، بندش نہیں ہے. لوگوں کو جو اب عاملہ صالحا لے آیا، فعل کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہے نا کہ بما، یہ پھنستے ہی اس میں ہے. بما کانوا تفعلون، ان کو ہم نے پکڑ لیا اس بنیاد پر جو وہ فیل کرتے تھے. یہ فعل کو کیسے لے کے آئے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کر پاؤ گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم فعل نہیں کر پاؤ اور نہیں کر سکتے، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا نَارًا. تو یہاں پہ عمل کیوں نہیں لایا؟ اور جبکہ وہاں کیا کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اب عمل لے آیا کیونکہ آپ ذرے کے ماتحت ہو، کیونکہ ذرے کے مثقال کی بات ہے. یہ ڈیوٹی کی بات ہے نا، وہ تو تمہیں کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف کونوا ہودا او نصارا. تو یہ جو بول رہا ہے ولن تفعلوا، آیت کا کمال معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ آج بات بتائیں آیت کا کمال، اس کی آپ مضبوطی کو دیکھو، کتنی مضبوطی سے اللہ بیان کرتا ہے. اگر ایک سمجھ لو کہ 10 صفحے کی بھی آیت ہے، اس میں اگر کہیں پہ آ گیا کہ لا تفعلوا، کہ تم فیل نہیں کر سکتے، بات اپنے آپ مضبوط بات ہے کہ کہیں بھی آپ فیل کر ہی نہیں سکتے ہو. اب جہاں آپ فیل بھی کر رہے ہو وہ آپ نہیں کر رہے ہو، عمل کر رہے ہیں. وہ وہی کر نہیں، فیل وہ کر رہا ہے جس کو اس نے نکار دیا ہے. تو اب اگر وہ مثبت بن کے بھی آ رہا ہے تو آپ کو اس میں عقل لگانی پڑے گی. وہ مثبت نہیں ہے، وہ منفی ہی ہے. اب اس کے صحیح ڈائریکشن کو آپ کو پکڑنا پڑے گا. اگر اس نے کہہ دیا لا تفعلوا، کیونکہ ابھی ہم فعل اور عمل ایک سمجھ رہے تھے، لیکن ابھی ہمارے سمجھ میں آیا کہ فعل الگ چیز ہے جو انسان نہیں کر سکتا ہے، اور عمل الگ چیز ہے جو انسان کو کرنا ہے، چاہے وہ غلط کرے چاہے وہ صحیح کرے. حکم کو بجا لانا عمل ہے نا، اور حکم کو ایگزیکیوٹ کر دینا، سامنے لے آنا فعل ہے. فعل ہے. وہ حکم اس کا تمہارے سامنے فعل کی شکل میں آئے گا
جیسے یہ کائنات کا سرگردہ ہونا یہ اس کا حکم ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے سامنے فعل کی نظر میں یہ کیا کس نے، یہی تو پوچھتے ہیں۔ اور اب جو اس حکم کو دیکھتے ہوئے ہم پر جو احکام آ رہے ہیں، اس احکام کو بجا لانا عمل ہے، عمل صالح ہے۔ انسان عمل کر سکتا ہے حکم پہ، لیکن حکم کو دے کر فیل نہیں کر سکتا۔ مطلب فعل الگ چیز ہے، فیل الگ چیز ہے، یہ کائنات کا گھومنا، سرگردہ کیونکہ ہونا، جب تمہارا الفاظ زندہ وہ ہونا، استعمال کیے جا رہے ہیں قرآن ان کے میں، میننگ الگ ہوں گے۔ الفاظ دو طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک فعل کی شکل میں آ رہا ہے، ایک عاملون عمل کی شکل میں آ رہا ہے۔ دیکھیے عمل کا ہے نا؟ بھائی ایک بات سمجھیے، دو شبد اپنے آپ میں 100% سمان نہیں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ ان میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ پانی اور جل میں کیا فرق ہے، آپ سمجھو اس کو، فرق سمجھو اس کا۔ تو عام طور سے سادھارن طور سے آدمی پانی کہتا ہے اور ایک جل کہتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے لیکن دونوں میں فرق ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں تو وہ قرآن جو الفاظ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دو ایک ہی چیز کے نام ہیں، ابھی تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن پھر بھی ان میں فرق ہو جا رہا ہے۔ جل اور پانی میں کیا فرق آئے گا؟ جیسے اپنے لیے جو برس رہا ہے ہاں، وہ معاون ہے، معاون ہے، ویسے ہندو کے لیے جو برس رہا ہے جل ہے، وہ جل ہے، جل ہے۔ جس کو ابھی مطلب وہ جس میں انسانی ہاتھ ابھی داخل نہیں ہوا ہے، وہ پانی کی کیفیت الگ ہے ان کے نزدیک، جل اس کا پانی سامان تب بن الگ گیا ہے، کہ اب اس میں تمہاری دخل اندازی آ دخل گئی۔ اندازی آ گئی۔ تو یہ آپ کو اس نے اتنی اچھی ہم بات بتائے، تفصیل بتایا، بیکا کس نے دیا کہ یہ بات ہوگی؟ نہیں، ہم نے اس کی نظم پہ سوچا کہ یار اوپر کی جو بات بتائی گئی ہے آیت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی نظم کو بتایا گیا کہ سسٹم کیسے چل رہا ہے کائنات کا، اس نظم کو دکھایا کہ اس میں کوئی مطلب بگاڑ نہیں ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ سسٹم کو دکھایا، یعنی ان کے سسٹم کو دکھایا گیا۔ ہماری بات کو رد کاٹے کیوں یار آپ نے؟ میں پوری سناؤ اچھا اب۔ تو اوپر کی آیت میں کہا گیا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا سسٹم میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پورا کام کر رہی ہے نا، یہی بتانے کا مقصد ہے نا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور اس کی زبردست گرفت میں ہے ہر چیز۔ عزیز الحکیم اور حکمت کے ساتھ سسٹم کو بنایا ہے، اس کو سامنے رکھ کے تمہارے سسٹم کو دکھایا ہے خدا نے کہ تمہارے سسٹم میں جو تیڑ ہے، بگاڑ ہے، وہ تمہارے قول اور فعل کے تضاد کی وجہ سے، تمہارے قول نہیں اب یہ کٹ گئی نا بات کو پہلی جو آیت ہے اس سے ملاؤ نا، اس سے اب اپن یہ ڈائریکشن غلط پکڑ لی۔ ارے ہم نے تو وہی تو بات رکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سسٹم دکھایا ہے جس میں کوئی تیڑ درار نہیں ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تمہارے سسٹم کو بتا رہا ہے کہ تمہارے سسٹم میں بگاڑ ہے، پھر صحیح سسٹم کو بتایا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یہ صحیح سسٹم بتایا کہ صحیح سسٹم اللہ ایسا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے جو سب بستہ ہوتے ہیں، سسٹم میں بندھے ہوتے ہیں، نظم رہتا ہے جن کے اندر، ایسی صف جس میں تیڑ نہ ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند، یہ سسٹم پسند کرتا ہے خدا، اور تمہارے سسٹم میں تیڑ ہے، بگاڑ ہے، دراڑ ہے، کیونکہ تضاد ہے تمہارے اندر۔ تو تین بات آ گئی نا، پہلے اپنا سسٹم بتایا، پھر تمہارا سسٹم بتایا، پھر جو پسند کرتا ہے وہ سسٹم کو دکھایا، پھر آگے چلو گے تو دونوں سسٹم کے بگاڑ کو بتائے گا تمہارے کہ بگاڑ کے اس سسٹم میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا آیا معاملہ، موسیٰ علیہ السلام کا آیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آیا معاملہ، کہ دونوں کی نظم میں بگاڑ جو تھا۔ یا سگیر صاحب 3 گھنٹے کی ایک فلم بنانے میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ والوں سے پوچھو جا کے کہ ان کے حال کیا ہوتے ہیں، صحیح، آپ نے 3 منٹ میں پوری فلم بنا ڈالی۔ نہیں ہم نے سرسری نگاہ سے، طائرانہ نگاہ سے اس چیز کو دکھایا ہے، ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اچھا ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا ان کی بات میں؟ نہیں وہ ہم نے ایک چیز جو نوٹ کو اگلے نے سنے ہی نہیں ہے، نہیں سنے آپ نے ہماری بات؟ سنے ہیں لیکن تھوڑا سا چلی گئی اوپر سے، لیکن ایک بات ہم پکڑ لیے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا نا کہ تمہارے سسٹم میں جو بگاڑ ہے، پہلی بات تو اپنا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے،
जो सिस्टम है सब उसी का है, अपनी चल कहाँ रही है? ذات ہے نا یار سسٹم میں آپ کے, सिस्टम अरे, अपना है ही नहीं. दो تو سسٹم اس نے دیا ہے نا تم کو, ये अरे, तो اس کو فالو نہیں کر رہے ہو نا تم. सिस्टम उसी का है ना. नहीं, हमारा एक सिस्टम system क्या को- बोलते वल्लव हैं? काना मिन इंदी गैरुल्लाही, इसको समझो आप, एक ही सिस्टम है ना, सिस्टम एक ही है. आपको फॉलो करना है उसके ہاں, सिस्टم को. وہ سسٹم تو अपने دیا ہے نا अख्तियार آپ में कुछ दिया ही नहीं है उसने ना. کو. ارے سسٹم تو دیا ہے نا, ایک نظام تو دیا ہے تم کو. हाँ तो फिर اس کو उसका follow और करना हमारा है तुम्हें. सिस्टम अलग अलग कैसे होगा? ہیں؟ उसका और हमारा सिस्टम अलग अलग कैसे होगा? نہیں, وہ पूरी اپنے जमीन पे اپنے हमारा فیل کو system دکھا رہا ہے وہ, جیسے और ابھی آپ نے بتایا نا, आसमान में उसका ابھی system. آپ نے بتایا نا کہ وہ فیل کرتا ہے جو ہم کو عمل کی شکل میں دکھائی دیتا ہے کہ بھائی بارش ہو رہی ہے, سورج نکل رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, اجالا ہو رہا ہے, یہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے, یہ اس کے فیل ہے سب, ہے نا. تو یہ اس میں کوئی گڑبڑی نظر آتی ہے آپ کو؟ ترتیب نظر آتی ہے, نظم نظر آتا ہے, ڈسپلن دکھتا ہے نا اس میں. وہ سسٹم ایک ہمیں اور دیا اس نے. اب اس سسٹم میں ہم پورے اتر نہیں رہے, تو اس جو تم پورے نہیں اتر رہے اس سسٹم کے تحت نہیں آ رہے ہو, اس کے بگاڑ کے نتائج بتا رہا ہے وہ. نہیں, زمینی اعتبار سے تو نہیں بول رہے ہو نا آپ. انسان کا زمینی اعتبار پورا سے آیت کچھ بھی کے نہیں باہر ہے. بات کر رہے ہیں. ارے یار رفیق صاحب اگر آپ آپ- بتاؤ یار, اس سے بہتر بات میرے کو. انسانی خالص افسوس, انسانی اعتبار سے اگر بات کرو کیسا؟ گے تو پھر اتنی زیادہ اپن کو نظم سے ہٹ کے نہیں بات کرنی. ارے یار تو ہم نظم میں رہ کے بات کر رہے اللہ ہیں. تعالیٰ اگر پکڑ لے گا تو نہ پھر اپلتے اللہ تعالیٰ بنے نے گا نہ اپنا سسٹم نکلتے کیوں بنے بتایا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے؟ گا. کیوں بولا اس نے کہ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے؟ اور یہ بات کہنے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جب وہ کہہ رہا ہے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے, تو یہ بھی کرے تو گی. پھر وہ کون ہے جو تسبیح نہیں کر رہا ہے؟ تم نہیں کر رہے ہو. ہیں؟ ہاں, جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے وہ تسبیح نہیں کر رہے ہیں. تو تسبیح کیسے ہوگی؟ اس کے جو ہے فعل کو عمل میں لے کے آؤ, اس کو, اس کے فعل کو عمل میں لانا, ہاں, اس کا جو یا اس کے احکامات دیے اس ہیں, کے قول کو ہم کو عمل میں لانا, حکم تو وہ تسبیح ہو ہاں, جائے اس گی. کے حکم کو ہم کو عمل میں لے کے آنا ہے. تو وہ عمل میں ہم نہیں لے کے آ رہے, تو اس ہم پر وہ اس کہہ کے رہا ہے. اس کے قول کو تو ہم اپنے عمل میں لا نہیں رہے, ہاں, نہیں لا رہے ہیں. اسی پہ تو یہ بات کہی ہے. بلکہ خود قول کر دے رہے ہیں جس ہاں، کو وہ خود منع قول. کر رہا ہے. مطلب صرف اس میں جو بھی ایک کہو بات آپ. تھی کہ جیسے آپ ہماری جو ہے ہم نے جو بات رکھی ہے ابھی کہ نظم کی بات رکھی ہے, نظم سے اس کو اور بہتر طریقے سے آپ پیش کر سکتے ہو, مگر اس کے System- خلاف نہیں بول سکتے. سسٹم ایک ہے اور کائے نہیں بول زمین سکتے پہ یار. نہیں خلاف ہی بولنا پڑے گا ہمیں, لیکن ہم نہیں، رفیع بھائی. تھوڑا سا لحاظ پالنا پڑتا ہے نا. آپ میرے کیا یار ہے, بالکل لحاظ نہیں پالو یار. آپ- نہیں صغیر بھائی, آپ کیا ہے کہ آپ- ڈر کے بھاگ جاتے ہو نا, مسئلہ یہ ہے نا یار سگیر نہیں، صاحب, نہیں. پھر کئی دن چھپے رہتے ہو. سسٹم ایک ہے. دیکھو یار, جو بھی رہو کلیئر رہو میرے سامنے. میرے سامنے کلیئر رہو. ارے تو اب اس سے زیادہ کلیئر میں نہیں ہو سکتا بھائی. نہیں, بالکل کلیئر رہو. نہیں, آپ کلیئر رہو نا, جیسے ہو ویسے ہی رہو. جو دل میں ہے آپ کو بولو میرے سے, اور کچھ چھپا کے رکھو گے تو غلط بات ہوگی, کیونکہ وہ ظاہر تو بہرحال ناپ نہیں کرو گے تو ہم کر لیں گے ظاہر. سمجھ دیکھیے لیں گے. سسٹم تو ایک ہے پوری کائنات کا, اور جو زمین پہ ایک رواں ذرہ بھی ہے وہ اسی کا سسٹم ہے, اور وہ سب کچھ تسبیح کر رہا ہے. جو تسبیح نہیں کر رہی ہے وہ انسانی نفس سے نہیں کر رہی. تو اسی کو تو بول رہا ہے اور کہ تسبیح آپ تسبیح کرنے میں بھی آپ کو ڈیفائن دو کرنا, کتنی اچھی بات بولے انہوں نے. دیکھیے آپ کے تسبیح کرنے پہ بھی آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ میں تسبیح کون نہیں کر رہا ہے. آپ کا جسم تو تسبیح کر رہا ہے, آپ کی جان تو تسبیح کر رہی ہے, آپ کا دماغ تسبیح کر رہا ہے, لیکن صرف اور صرف آپ کی نفس ایسی ہے یہ جو بات تسبیح صحیح نہیں کر بول رہے رہی. یہ. کیوں آپ کا جسم تسبیح نہیں کرے گا تو چکر کھا کے گر جاؤ. اچھا ایک بات بتاؤ, آپ کے جسم پہ حکمرانی کس کی چل رہی ہے؟ ارے آپ کے ہاتھ پر آپ کے ایک منٹ, کھانا وہ آپ سے پوچھ کے ڈائجسٹ کرتا ہے. وہ ایک الگ میٹر ہے. کیوں الگ میٹر نہیں, ہے؟ الگ میٹر وہ ہے. تسبیح ہم اسی یہ کو کہی بول رہے جائے ہیں گی. کہ کسی سسٹم میں ایک حاکم ہوتا ہے. یہ جو آپ لے کے جا رہے ہو نا, یہ آپ کی نفس یہاں پہ آ رہی ہے. یار اسی بات پہ پہلے پکار. سنیے آپ. ہاں کسی سن بھی لو یار. کسی کان آپ سے پوچھ کے سن رہے ہیں, آنکھ آپ ارے سے یار پوچھ یہ کے دیکھ تکوینی رہی ہے. احکامات کی بات کر رہے ہیں یار. یہ سجدہ یہ تسبیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے جسم؟
जिस्म की बात कर रहे हैं उस हम। लिहाज से कर रहा है, लेकिन आप कर एक रहा बात है। बताओ मेरे को, आप में जो आपने अभी ये कहा है, नहीं है, वो ये हम देख रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि तस्बीह तो कर रहा है, लेकिन कर किसकी तस्वीर है, वो पूछ रहे हैं। अब अल्लाह ही की तस्बीह कर रहा है, आपसे पूछ के डाइजेस्ट नहीं करता है कितना निकालना है बिली रूबिन, नहीं कि कब निकालना है हाजत, कब पेश आना चाहिए ये दर्द ये की सब जाओ सही है, हाजत, हाँ। इसकी तरदीद नहीं कर रहा हूँ। कब सुलाना है, कब उठाना है, ये सब उसी की तस्बीह कर रहा है पूरा। आपने जिस्म। बोला ना अभी दिमाग तस्बीह कर रहा है, हाथ तस्बीह कर हाँ, रहा है, हाँ, कान तस्बीह कर रहा है, सब नहीं करता, नहीं करे, नहीं करता है ना, नहीं करे तो फिर इसको थाम के दिखाओ। नहीं करता है ना तस्बीह, आपको बता रहा हूँ मैं। जो नहीं करता है तस्बीह वो नफ्स नहीं करती है बस। तो नफ्स के इख्तियार में तो पूरा जिस्म है ना यार भैया। बस बात इतनी है कि अब ये जो सल्तनत है पूरी, हाँ, इसमें ये सल्तनत बोले पूरी, ये पूरी जो इसमें हुकूमत इसकी नफ्स की है। तो वो जो सुनना चाहिए वो नहीं सुन रहा है, वो जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहा है, वो जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है, वो जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहा है। क्या बात कर रहे हो यार। अरे यार ये तस्बीह हुई क्या कि हम गलत बात सुन रहे हैं? ये तस्बीह हुई क्या कि हम गलत चीज देख रहे हैं? ये आपसे पूछ के बूढ़ा हो रहा अरे है। यार ये कैसा समझाओ यार इनको आप। नहीं ये आपसे पूछ के बूढ़ा हो रहा ये है। तकवीनी अहकामात की तरफ जा रहे हैं आप। तो फिर ये तस्बीह कान किया कि सुनने का नहीं काम किया? करते हैं, वो तस्बीह- देखने का काम नहीं कर सकती। आँख देखने का काम करती है, सुनने का काम नहीं कर सकती। ये तकवीनी अहकामात के तहत मातहत तो है। ये अपनी तस्बीह कर रहे हैं ये ना। अपनी तस्बीह तो कर रहे हैं। अब इसको दिखाओगे और सुनाओगे वो जो तुम चाहोगे, हाँ, तो इसमें नफ्स का नफ्स का दखल है। दखल है। बस हाँ। यही एक सजदा रेज नहीं है, यही एक फेल को तो नहीं इस कर बात रहा को है। हमने पहले जुमले में भी मान लिया था ना, और तायद भी की थी कि कितना अच्छा तो जुमला बोले अपन इन्होंने। कहें कि ये जो पूरी जमीन है, ये कहें कि ये तुम्हारा सिस्टम है, नहीं तो ये आप- ये जबरदस्ती नहीं। बहस में लगे हैं। एक सीधी सादी साफ सुथरी बात जो उन्होंने पहली बोली थी और हमने उसको टाइट कर दी थी कि ठीक है हाँ ना। यार ये बात हम बिल्कुल सिर्फ सही ये बोले कि बात नफ्स कह- पर तस्बीह नहीं कर रहा है, हम सिर्फ नफ्स को तस्बीह में लगाना है। हम सिर्फ ये बात कहना चाह रहे थे कि अल्लाह ताला जमीन कहता है, उसका सिस्टम है। अल्लाह अपना ताला नहीं है। कहता है कि अगर तुम्हें नहीं मालूम तो उन लोगों से पूछो जो इल्म रखते हैं। हाँ, लेकिन अब ठीक है, अपना लड़ते और रहो। जिस चीज में बिगाड़ की देखो, बात है, ये वो जो आपके बोल नफ्स रहे के हैं बिगाड़ की बात है। कि जिस्म जो है वो तस्वीर पर है कि नहीं? आप कह रहे हो कि वो तस्बीह नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हारी पैरवी कर रहा है, तुम उसका मनमाना इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? और जो आप बोल रहे हो वो जो तख्लीकी कवानीन है उसको बेस बना के बोल रहे। तो अब जिस्म तस्बीह कैसे कर रहा है इस बात को समझो। किसी ने एक अपने जिस्म का इस्तेमाल किया और किसी के साथ उसने ताल्लुकात बना लिए, किसी औरत के साथ, है ना? तो जिस नफ्स ने उसका इस्तेमाल किया गलत, तो नफ्स ने तो गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जिस्म ने वहाँ जो विटनेस बन के वो मतलब जो मुजाहिरा दिया, जो जाहिर किया, वो क्या कर दिया उसने? वो तो फितरी अमल था, नहीं, तो वो जिस्म किसके फेवर में चला गया? नफ्स के फेवर में। अरे सामने वाला कैसे पकड़ लिया गया कि हाँ इसका टेस्ट बता रहा है, मेडिकल टेस्ट, कि इसने ये काम किया है, जबकि वो क्या कह रहा है कि मैंने नहीं किया। तो उसको विटनेस किसने बना दिया? उसको पकड़वाया किसने? उसकी तस्वीर ने, उस जिस्म की तस्वीर ने तो उसको पकड़वा दिया। मतलब वो जिस्म ने ही तो गवाही दे दी, हाँ हाँ सही है। और जिस्म की गवाही की वजह से वो पकड़ में आ गया कि तेरा जिस्म जो है, या फिर चमड़ी कह लो, हाथ कह लो, प्रिंट कह लो, ये उसी के बिहाफ में काम कर रहे हैं ना, उसी के फेवर में काम कर रहे हैं। गवाही दे दिए, फंसा दिए। हाँ, अगर ये हमारे साथ हो जाता अरे तो हम तो इसको जवान रखते हैं हमेशा। तो अपन बच के निकल जाते ना, पकड़ ही नहीं पाते। काश तो ये बात हो जाती। तो गवाही फंसाया किसने अपने को? तस्वीर ने। किसकी तस्वीर ने फंसा दिया वहाँ? अपने नफ्स से। कौन कर रहा था वो तस्वीर जिसने फंसाया हमको? वो अल्लाह कर रहा था। हमारा जिस्म। हमारा इसकी तस्वीर में होने की वजह से, तस्वीर करने की वजह से हम पकड़ गए। किसकी तस्बीह करने की वजह से? जिस्म की। जिस्म तस्वीर में है ना उसके, इसी ने तो हमको पकड़वा दिया। क्योंकि जिसमें तस्बीह अब हम तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इनको पहचानते ही नहीं है। अब पता चला कि रबड़ दो यार।
ہاں اب اس میں آپ کچھ بولنا چاہیں تو بول سکتے صحیح بول رہے ہیں نا، اس میں کیا بولیں گے یار، کلیئر بات آ گئی. تکوینی ہے جو تکوینی چیز خدا کی جو ہے قوانین ہے اور حکم ہے، ذائقہ کوئی نفس نے تبدیلی نہیں. لیا تو جسم گواہ بن اس گیا میں کوئی اس کا. تبدیلی نہیں. بس آپ کو سمجھنا آتا ہو، بس سب چیز کھل جائے گی.